یہ قرآن کا بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فیل میں اس واقعہ کو نقل فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 52 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، یعنی حضور کی جب پیدائش نہیں ہوئی تھی، محض اس سے 52 ڈیز پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ یمن کا جو گورنر تھا وہ کعبہ شریف کی عظمت کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ اس لیے کہ پوری دنیا کے لوگ وہاں حج و زیارت کے لیے جاتے تھے، خانہ کعبہ کے طواف کرتے تھے اور وہاں لوگ جا کر اس کی زیارت کرتے تھے، اس لیے اس کو یہ عظمت برداشت نہ ہوا اور ایک فوج اس نے تیار کی جو لشکر کو لے کر کے ملک عرب بھیج دیا، اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے، گرا دے۔ جب اپنے لشکر کو اس نے بھیجا تو کعبہ شریف سے 30 میل دوری پر ایک وادی تھا، اور اس وادی میں جب وہ لشکر پہنچا تو اس کے ہاتھی نے آگے جانے سے انکار کر دیا، یعنی ہاتھیوں کا لشکر وہ بھیجا تھا۔ آخر کار مجبوراً اسی جگہ لشکر کو پڑاؤ ڈالنا پڑا، یعنی جب ہاتھی وہاں سے آگے نہ بڑھا تو لشکر وہیں اس وقت رک گیا۔ جب ملک عرب والوں کو یہ پتہ چلا تو ملک عرب والوں کے لیے یہ واقعہ بڑی عجیب تھا، کیونکہ ان لوگوں نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھی تھی، انہوں نے اس سے قبل ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے ان کے لیے یہ چونکانے والا واقعہ تھا۔ جب اتنے بڑے لشکر کو مکہ والوں نے دیکھا کہ اتنے سارے ہاتھی اور اتنے فوج، اتنے لشکریں ہیں، تو مکہ والوں نے گھبرا کر پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اور ان کے خاندان کے چند افراد، جن کی تعداد بمشکل 12 افراد تک پہنچی تھی، باقی وہ رہ گئے اور تمام ملک عرب کے لوگ پہاڑوں میں جا کے ڈر سے چھپ گئے اور ابرہہ کے اس عظیم الشان لشکر سے مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ اس دوران میں ابرہہ کے کچھ لشکر اہل مکہ کے مویشیوں کے ساتھ حضرت عبد المطلب کے چند اونٹ بھی لے گئے تھے، یعنی وہ جو فوجیں تھیں وہ جا کر مکہ کے والوں کے لوگوں کے جانوروں کو، مویشیوں کو چھین لائے تھے۔ حضرت عبد المطلب اکیلے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر ابرہہ کے پاس پہنچ گئے۔ ابرہہ نے جب اس پیکر شرافت کو اپنی طرف آتے دیکھا تو استقبال کے لیے خیمے سے باہر نکل آیا، کیونکہ وہ جو لشکر تھا وہ دیکھا کہ سارے لوگ تو جا کر چھپ گئے، لیکن یہ ایسا شخص ہے جو ہمت کرتے ہوئے اور شان و شوکت کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان کی استقبال کے لیے اپنے خیمے سے باہر نکل آیا اور نہایت احترام سے پیش آیا، اور اس نے کہا کہ آپ کیسے تشریف لائے، آپ کا کیا نام ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، مجھے اہل عرب عبد المطلب کے نام سے پکارتے ہیں، اور یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ تیرے لشکر میرے اونٹ لے آئے ہیں، میرے جانور کو وہاں سے لے آئے ہیں، میں اسے واپس لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ نے تکبر آمیز کہا لہایا اور مذاق اڑایا، ہنسی اڑایا اور کہا، اے عبد المطلب، اپنے کعبہ کی فکر تو کرو، اونٹ تو ایک حقیر چیز ہے، چھوٹا سا چیز ہے، میں تمہارے کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ کعبہ کو بچانے کی کوشش کے لیے آئے ہوگے اور اسے نہ گرانے کی درخواست کرو گے، تمہیں تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ ابرہہ کی یہ بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کیا نفیس جواب فرمایا، خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ صداقت ہے، یہی میں اپنی چیز کی فکر کرتا ہوں کہ میرا مال ہے، اونٹ، اس لیے میں فکر کرتا ہوں۔ کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہی بحر و بر کا مالک ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ ہے، میرے جانور ہے، میں اس لیے اس کا فکر کرتا ہوں، میں لینے آیا ہوں، لیکن خانہ کعبہ وہ جس کا گھر ہے وہ پوری دنیا، پوری کائنات کا مالک ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائے گا۔ اے ابرہہ، مجھے کعبے کی فکر کیوں ہو؟ کعبہ جانے، کعبہ والا جانے، مجھے میرا اونٹ واپس کر دے۔ ابرہہ آپ کا یہ صداقت انگیز جواب سن کر خاموش ہو گیا، اونٹ واپس کر دیا۔ آپ اونٹوں کو لے کر گھر واپس تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کو ساتھ لے کر کعبہ شریف میں حاضری دی اور دعا کی کہ اے کعبہ کے مالک، اے 14 طبق کائنات کے خالق، تو سمیع و بصیر ہے، تو علیم و خبیر ہے، تو جانتا ہے کہ ایک دشمن تیرے مقدس گھر کو گرانے کی نیت سے آیا ہے۔ الہی، تو نے مجھے بشارت دی تھی کہ تیرے گھر میں ایک نور چمکے گا، الہی وہ نور اگر آمنہ کے پیٹ میں ہے تو اسی کا واسطہ ہے۔ اے اللہ، تو میری دعا کو قبول فرما اور اپنی گھر کی حفاظت کر لے۔
جس طرح کی دعا عبد المطلب نے کی، اس کے بعد صبح سورج کے طلوع کے ساتھ ہی ابرہہ کعبہ پر حملہ کی تیاری کرنے لگا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا فوراً قبول ہو گئی۔ پروردگار عالم نے ابابیلوں کے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دیا، جسے ہم پرندہ کہتے ہیں۔ لشکر ابرہہ کی کعبہ پر چڑھائی کا منظر حضرت عبد المطلب اپنے خاندان سمیت ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ جو ہی لشکر کے ہاتھی کعبہ کے قریب آئے تو سب کے سب ڈر سے پیچھے ہٹ گئے۔ یعنی کعبہ کو دیکھ کر جو ہاتھی تھے وہ آگے نہ بڑھا، یعنی ہاتھیوں کو اس کے لشکروں نے مارتا تھا، پیٹتا تھا، لیکن وہ ہاتھی، وہ جانور آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، وہ بالکل اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ چنانچہ جہاں پر خانہ کعبہ تھا اس سے پہلے ہی ہاتھیوں کا پڑاؤ ڈال دیا تھا، ہاتھی بیٹھ گیا تھا اور اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ اس میں ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ تو ایک دم سے ہی نہیں سن رہا تھا، کتنا بھی مار دیا، پیٹ دیا، لیکن ہاتھی وہاں سے ہلنے کا نام تک نہیں لیا۔ ابرہہ نے یہ صورت دیکھ کر بہت گھبرایا اور فوج کو وہاں سے پیدل جانے کو حکم دیا اور حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ابھی اس نے یہ حکم دیا ہی تھا کہ پروردگار عالم نے لشکر جدہ کی طرف سے، ابھی جدہ ایک جگہ وہاں پر ہے ملک عرب میں جہاں پر ایئرپورٹ ہے، جدہ کی طرف سے اس فوج کا نمودار ہوا۔ چھوٹے چھوٹے ہزاروں ابابیل منہ میں 3 کنکریاں اور ایک کنکری پنجوں میں لے کر ابرہہ کے لشکر پر آ گئے اور سنگریزوں کی بارش شروع کر دی، یعنی پتھروں کی بارش شروع کر دی اور اس لشکر کو لہو لہان کر دیا۔ خداوند قدرت نے ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس سے وہ مارتا تھا اور اسی کو جا کے وہ لگتا تھا۔ جب کنکر جسم پر پڑتا تو جسم کو چیر کر پاؤں کی طرف سے نکل جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ عظیم الشان لشکر چند منٹوں میں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ قرآن پاک نے اس واقعہ کو کتنے شاندار طریقے پر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معکول۔ ترجمہ، اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور اوپر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی کہ انہیں پتھر کے کنکر سے مارتے تھے تو ان کو ٹکڑا ٹکڑا کر ڈالے، انہیں مار ڈالے جیسے کوئی کھائی ہوئی کھیتی ہوتی ہے۔ اسی لیے عرب والوں نے اس سال کو عام الفیل بھی کہتے تھے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کے ذریعے، چڑیوں کے ذریعے اس عظیم الشان لشکر کو کنکری سے مار مار کر ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا اور ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت کس طرح فرمائی۔ اور ایک بات ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے پاس گئے اور حضرت آمنہ کو بھی لے کر کے گئے جو ہمارے نبی کی والدہ تھیں، اور دعا فرمائی کہ اگر آمنہ کے پیٹ میں ہمارے پوتا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے تو اس کا وسیلہ اور تو اس دعا کو قبول فرما اور اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اس طرح کی دعا اللہ تعالیٰ سنا اور لشکر کو بھیج کر اس فوج کو برباد کر ڈالا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ یہ تھا ابرہہ کا واقعہ، یہ تھا الم تر کیف جو سورہ فیل ہے، اس سورہ میں یہ واقعہ نقل فرمایا گیا ہے۔ آپ اسے جا کر پڑھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، اس کا میننگ جا کر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آگے پھر اس طرح کی کوئی ویڈیو لے کے میں حاضر ہوں گا، کیونکہ ہمارے نبی کا مہینہ چل رہا ہے تو ہمارے نبی کی باتیں تو ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔